آج بھارت کے وزیر خارجہ نے جے شنکر نے بلاول بھٹو زرداری کو رسوا کر دیا ہے. Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry. راجیو سردسائی جو کہ انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم بھی کلفٹن کراچی میں رہتا ہے اور آپ بھی کلفٹن کراچی میں رہتے ہیں. I mentioned Dawood Ibrahim, sir, because the fact is he lives in Clifton, which is where you live, and the fact is he's lived there since 1993 when the Mumbai blast took place. Act against him, hand him over to India, and maybe that will be the kind of gesture that breaks this frozen peace. From what I understood, that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی جس چیز کی بات ہونی ہے وہ ہونی ہے کہ آزاد کشمیر آپ کب واپس دیں گے. 2-3 سیکنڈ میں ہی باقیوں کو اچھا خاصا تصویر کے لیے ٹائم دیا. بلاول تصویر کے لیے تو گیا تھا، اچھی تصویر تو بننے دیتے. انہوں نے کہا پلیز جی آپ جائیں. نو ہینڈ شیک، نو انٹریکشن. باڈی لینگویج جے شنکر کی کافی سٹف تھی، کافی سیریسنس تھی. Are you willing to therefore, based on what you've just said, withdraw Pakistani army from POK, Gilgit-Baltistan as per the UN resolution? Because that is also part of the UN resolutions right at the very top. He came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. بلاول صاحب پلیز، کشمیر بنے گا پاکستان چیخ چیخ کے. اپنی شرٹ پینٹ بلیزر پھاڑ کے سب کے سامنے. چینی بیٹھا ہے وہاں پہ. ایسیو میٹنگ میں گوا میں موجود پاکستانی فورن منسٹر بلاول بھٹو نے اس میٹنگ میں ایک بار پھر وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، جہاں انہوں نے کہا کہ ایسیو کے سبھی دیشوں کو مل کر کے کراس بارڈر ٹیررزم کو ختم کرنا چاہیے اور ساتھ میں پاکستان خود ٹیررزم کا شکار ہے. اور ساتھ میں انہوں نے کشمیر میں ہو رہے G20 میٹنگ کو لے کر کے اپنی چنتا جتائی، جس پر دوستوں ہمارے فورن منسٹر ایس جے شنکر سر نے بلاول کی بینڈ بجا دی ہے. انہوں نے پاکستان کو اور بلاول کو سمبودھن کرتے ہوئے کہا کہ بلاول ٹیررزم انڈسٹری کا ایک اسپوکس پرسن ہے اور بھارت کبھی بھی ٹیررزم کا پھیلانے والے دیش کے ساتھ بیٹھ کر کے بات نہیں کرے گا. اور ساتھ میں بلاول کو لے کر کے ایک بڑی بات کہی ہے. بھارت کا موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ داؤد ابراہیم اور پاکستان کا فورن منسٹر بلاول بھٹو دونوں کراچی میں ہی رہتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر اب کشمیر پر بات ہوگی تو صرف اس بارے میں بات ہوگی کہ پاکستان کب POK کو واپس کر رہا ہے، نہ کہ انڈین سائیڈ کشمیر کو. تو چلیے دوستوں اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. راجیو سردسائی جو کہ انٹرویو لے رہے تھے، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے کہا ہے کہ داؤد ابراہیم بھی کلفٹن کراچی میں رہتا ہے اور آپ بھی کلفٹن کراچی میں رہتے ہیں اور وہ انڈیا کو موسٹ وانٹڈ ہے. اور دوسری طرف انہوں نے بلاول نے جو ہے وہ کلبھوشن یادو کی بات کی، سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی، اور ساتھ میں بلاول نے یہ بھی کہہ دیا جناب کہ جب تک انڈیا 370 کو ریویو نہیں کرتا چیزیں آگے کی طرف جو ہے وہ نہیں جا سکتی. بر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے 12 سال بعد ایک ینگ فورن منسٹر جو انڈیا گئے ہیں، کیا ان سے امید کی جا رہی تھی؟ آپ کی کیا ایکسپیکٹیشن تھی کہ یہی باتیں ہوں گی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بات ان کو کرنی چاہیے تھی، کوئی نیا میسج انڈین عوام کو دینا چاہیے تھا؟ یہ جو ناؤن قسم کے لوگ جن کے بارے میں انڈیا کا سٹینڈ ہے کہ آپ کے ہاں شیلٹر میں ہیں، آپ کا سٹینڈ ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، تو آپ اس پہ ری ایکٹ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن میں اٹھائیں جی کہ یہ انڈیا نے الیگیشن لگایا ہے which is very serious. We want a commission to come to Clifton and find out where is the guy. تو بات بنے نا اگر آپ سچے ہوں. آپ نے بڑے بڑے مردے دفن کیے ہوئے ہیں اپنی اسکیلٹنز جو ہیں اپنی الماریوں میں، اور آپ بات کریں کیسے؟ ابھی یہ جو دہشت گردی کا عین اسی موقع پہ واقعہ ہوا، آپ کہتے ہیں جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کے مختلف جگہوں پہ پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں جو ہے وہی روایتی جہادی گفتیں جلسے کرتی پھر رہی ہیں، جس میں وہ اعلان کر رہے ہیں
کہ ہم لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں اور ہم جاتھے لے کے سری نگر جا رہے ہیں, آپ اس پہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے. تو یہ اتنا بڑا جھوٹ جو ہے یہ بہت عرصہ چل گیا, اس کو آپ مزید نہیں گھسیٹ سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ جس چیز پہ آپ کو اعتراض ہے اس پہ آپ کھل کے سامنے آئیں اور کہیں کہ یہ غلط ہے اور انڈیا اس کو پروف کرے. جو چیز آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے اس پہ آپ انسسٹ کریں کہ یہ صحیح ہے, ورنہ یہ کون سی گیم آپ پلے کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں گزشتہ 70 سال سے آپ نے پوری پالیسی انڈیا سینٹرک کر کے تو پاکستان کو ایک بند گلی میں دھکیلا ہوا ہے, نہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں نہ آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور ساری پارٹیاں جو ہیں اپنی سینٹرل کمیٹیز میں اور دوسرے فورمز پہ اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ بہت بڑی ریگریسو قسم کی پالیسی ہے جی جو انڈیا کے بارے میں ہماری پالیسی ہے, اور اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ. لیکن وہاں سے نکل کے آپ جب کسی بھی بڑے فورم پہ جاتے ہیں تو آپ کا سٹانس وہی بن جاتا ہے جو گھسا پیٹا اور لوزر قسم کی مینٹالٹی کا بنایا ہوا ایک سٹینڈ ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے یہ اس طرح سے میں ایک ریگریسو قسم کا سٹیٹمنٹ ہے جس کا کوئی پازیٹیو پہلو نہیں نکل سکتا. اس کو ان کو انگیج کرنا چاہیے کہ آپ کو کوئی مثلا اس طرح کا چیلنج دیتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ دہشت گرد ہے, کوئی اس طرح کی واضح بات کرتا ہے تو آپ یہ اس کو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہو گئی نا جی کہ آپ جو ہے لیکن وہ بلاول صاحب سے تو انہوں نے پوچھا ہے انگیج کرنے کے حوالے سے بیرسٹر صاحب, لیکن بلاول کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری انڈیا کی ہے کیونکہ ہم تو انڈیا کو بار بار کہہ رہے ہیں بات کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو آپ کے اوپر باتیں کی جا رہی ہیں حافظ داؤد کی اور باقی اس پہ کوئی ایکشن کر کے دکھائیں. تو آپ کو نہیں لگتا جو ایف اے ٹی ایف میں حافظ سعید وغیرہ کو پنشمنٹس مل گئی ہیں دیٹ از انف فار اگر انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مان گئی ہے ان چیزوں کو تو اس سے آگے چلنا چاہیے, یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اب کیونکہ پاکستان کا ایک یہ بھی ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ کل کو کہے گا اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو اس کو بھی پکڑو, یہ وہ تو لسٹ نکال کے لے آئیں گے تو وہ تو جسے کہتے ہیں نا ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے جب چیزوں کو کلیئرٹی مل گئی ہے ایک انٹرنیشنل فورم کی طرف سے تو پھر بھائی انڈیا جو ہے وہ یا تو سنسیئر ہو کے موو فارورڈ کرے نا. اگر وہ انڈیا پن پوائنٹ کر کے کہتا جی ٹھیک ہے مجھے یہ بھی دو, کیونکہ اب پاکستان یہی کہتا ہے کہ انڈیا کی پوزیشن امریکہ کی طرح تو نہیں ہے کہ وہ ڈکٹیٹ کر سکے جی یہ بندے بھی پکڑنے ہیں یا ان کے ساتھ ہم مل کے بندے پکڑیں. کشمیر میں تھا وہ کہتے ہیں جی چیزیں ہم نے صفایا کر دی, اب چیزیں ختم ہو گئی, ہم کسی کو نہیں بھیج رہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ دیٹ از اے پرومسنگ ایکٹ, اور یہ جو بلاول کہہ رہے ہیں ذمہ داری ان کی ہے, اگر ہم جو ہے وہ اگر انڈیا کی ماننے لگیں تو وہ تو پھر کہیں گے جی آپ اپنے سٹیزنز دیں. تو جو انڈیا کا ایک پرسپیکٹو آپ کو نہیں لگتا یہ بڑا مشکل ہوگا پاکستانی اتھارٹیز کے لیے اگر اس طرح سٹیزنز مانگنے لگ پڑیں تو پاکستان تو پھر وہ یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہ ڈوبل نہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟